پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ مجھے بھی آپ سے گلہ ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ گلہ شکوہ کرنا ہر دوسرے فرد کی عادت ہے۔ چمکتا دن ہو تو دھوپ کا گلہ اور برسات میں بارش کا گلہ عام سننے میں آتا ہے۔ کبھی کسی کی طاقت کا گلہ اور کبھی اپنی بے بسی کا شکوہ کرنا بھی ایک عادت ہے اور مزاج بھی۔ آپ کو بے شمار لوگ ایسے نظر آئیں گے جو صبح صبح اخبار سے دنیا کی بدترین حادثاتی خبریں اکٹھی کر کے پورا دن کھانے کی میز پر، دفتر کے اندر شاپنگ کرتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ اور سفر میں ساتھیوں کے ساتھ تبصرے کرتے نظر آئیں گے، کیونکہ اب ہمارے ہاں خاموشی کے بجائے بولنے کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی فضول بولنے کی بجائے بامقصد گلہ کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ ہم لوگ سب کاموں میں سمجھداری دکھاتے ہیں سوائے گلہ کرنے کے۔ اچھے فنکار ہونے کے باوجود ایک عجیب حماقت ہم سے سرزد ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ گلہ کبھی متعلقہ لوگوں سے نہیں کرتے۔ مثلا موسم خراب ہو رہا ہے تو ہم دفتر کے باس سے گلہ کرنے میں مصروف عمل نظر آتے ہیں، حالانکہ ہمارے باس کا موسم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ دفتری مصروفیات کا گلہ اپنی بیوی سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاری کاموں کی ماری کیا جانے کہ دفتر کیا بلا ہے۔ بچے ہمارے نااہل اور نالائق ہوں گے تو گلہ ہمارا استاد جی سے ہوگا کہ آپ جناب خود قابل نہیں، اس لیے ہم آپ کو قابل احترام خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ بچوں کے جس استاد کو آپ محترم نہیں سمجھتے، آپ کے بچے اسے استاد محترم کیسے جانیں؟ اور پیٹ میں درد ہمارے ہوتا ہے اور گلہ گاجروں سے۔ یہی حال رہا تو یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ گھر سے سائیکل چوری کی رپورٹ ہم سوئی گیس کے دفتر درج کرانے جائیں گے اور بجلی کا بل یقیناً پولیس اسٹیشن میں جمع کرانے پر بضد ہوں گے۔ اگر ہماری باتیں مناسب معلوم نہیں ہوتی تو ہم آپ کا یہ گلہ دل سے ماننے کو تیار ہیں کہ غیر متعلقہ لوگوں سے گلہ کرنے کی عادت متعلقہ افراد سے بار بار گلہ کرنے کے تجربے کا نتیجہ ہی تو ہے۔ مانا کہ گلہ کرنا بری بات ہے، لیکن کبھی غور کریں کہ گلہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے نظر آتے ہیں جو بے بس ہیں۔ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ گلہ ضرور کر سکتا ہے۔ انسان کی کوئی نہ سنے تو اسے دیواروں سے باتیں کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ ویسے بھی بے بس انسان کا ہاتھ نہ تو غاصب کا گریبان پکڑنے کی ہمت رکھتا ہے اور نہ اس کی آواز حکمران کے قلعے کی دیوار کو پھلانگ سکتی ہے۔ سو یہ دونوں کام چھوڑ کر وہ آسان اور پر لطف کام کرتا ہے، یعنی گلہ کرنا۔ لیکن صرف شکوے اور گلے کرنے سے کیا بدل سکتا ہے؟ بے بس کی بے بسی تب دور ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اگر مالک کل کائنات کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے دعاگو ہوں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی جنگل میں ننگے پاؤں جا رہے تھے، دل میں خیال آیا میرا رب مجھ پر کہاں مہربان ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور وہ مجھے ننگے پاؤں چلا رہا ہے۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں ہی سلامت نہیں۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور ساتھ ہی شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے ٹانگیں تو سلامت دی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے گلہ کرنے کی بجائے شکر کرتے ہیں۔ در حقیقت گلہ کرنا ناسمجھی کی علامت بھی ہے۔ دوست کی بے وفائی کا گلہ کرنے والا اپنی سمجھ کا گلہ کرے کہ اس نے ایک بے وفا کو دوست سمجھا۔ زندگی کو دلکش بنانے کے لیے ایک دلربا اصول کو دل پذیر کر لیجئے کہ جن چیزوں کو بدلنا آپ کے اختیار سے باہر ہے ان کا گلہ کرنا چھوڑ دیجئے، اور جن ناپسند واقعات کو آپ بدل سکتے ہیں ان کو گلہ کیے بغیر اپنی کوشش سے بدل ڈالیے۔ گرتے آسمان کو سنبھالنا آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن چھت گر رہی ہو تو بھاگ کر جان بچائی جا سکتی ہے۔ جن واقعات کو، جن لوگوں کو، جن نتائج کو
اور جن حالات کو آپ مخلص ہو کر واقعی بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے دل سے دعا کیجیے۔ اپنا زاویہ نظر بدلیے، زندگی شکوے کرنے سے نہیں بدلے گی۔ کم ظرف کا غصہ اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے، اعلیٰ ظرف اپنے غصے سے زمانے بدل سکتا ہے۔ مثبت انداز فکر اپنایا جائے تو رات کی تاریکی، بیماری کے ایام، مشکلات کے دور، زمانے کی سختیاں اور کانٹوں کی چبھن کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی آپ سے گلہ ہے کہ آپ شکوہ کرتے ہیں خدا نے گلاب کے پھولوں کے ساتھ کانٹے کیوں پیدا کیے، حالانکہ آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے ساتھ پھول لگا دیے ہیں۔